سر میاں نواز شریف صاحب آ کیوں نہیں جاتے سر؟ آج پھر عدالت کو دوبارہ انہیں مفرور قرار دینا پڑ گیا اور یہ کہنا پڑ گیا کہ وہ اپنا حق سماعت کھو چکے ہیں اور اب اگر وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر سوچیں گے ان کے بارے میں. تو میاں صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ لندن ہی رہیں؟ نہیں، انہوں نے عدالت نے یہ نہیں کہا کہ سوچیں گے. ان کا جو حق اپیل ہے وہ قائم رکھا ہے عدالت نے. انہوں نے کہا ہے کہ یا وہ سرنڈر کریں یا حکومت انہیں گرفتار کرے. نہیں، جب گرفتار کر کے لائے گی یا وہ سرنڈر کر دیں گے تو وہ دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں کہ ان کی ایکٹیو کیا جائے. اسی کورٹ میں انہوں نے کہا دس کورٹ، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جب اپیل فائل ہوگی تو اس کا قانون اپیل بحالی کی درخواست کر سکتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کوئی وقت کا تعین بھی نہیں کیا کہ جی 2 ہفتے میں کریں، 15 دن میں کریں. سو وہ ایک اوپن آپ کی وکٹری ہے بیسیکلی. نہیں، میں اس کو اپنی وکٹری نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری اوریجنل شہباز شریف صاحب کی انڈرٹیکنگ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے کہ ہی از فٹ ٹو ٹریول. کل تو مریم صاحبہ نے کہہ دیا نا جی کہ اگر ہمیں یہ گارنٹی دی جائے کہ انصاف ہوگا ان کے ساتھ اور ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو میں انہیں شام کی فلائٹ سے لے آؤں گے. نہیں، اصل ایشو یہ دیکھیے، نواز شریف عدالت سے ضمانت لے کر، عدالت سے حکم لے کر باہر جانے کی اجازت 8 ہفتے کی، دن کی روشنی میں 8 ہفتے کی تھی. جی وہ اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں. جس عدالت نے انہیں جانے کی اجازت دی تھی لاہور ہائی کورٹ، وہاں آج تک حکومت نے کوئی اپیل فائل نہیں کی. یہ نیب کی اپیلیں ہیں جو وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں اور اس پہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ عدالت کی اجازت سے گئے تھے، عدالت کی ضمانت سے گئے تھے، میاں شہباز شریف صاحب کی گارنٹی، میاں صاحب کی گارنٹی بھی گئے تھے. اس میں 8 ہفتوں کے لیے نہیں میں آپ کو پڑھی، میں نے اس لیے یہ گارنٹی آپ کے سامنے نہیں، اس میں 4 ہفتوں کا لگے ود ان 4 weeks اور ایز اینڈ وین سرٹیفائڈ بائی ڈاکٹر دیٹ ہی ہیز ریگینڈ ہز ہیلتھ and is fit to return back to Pakistan. This is the undertaking. اور وہ فٹ نہیں ابھی ہوئے. ٹھیک ہے، ابھی وہ فٹ نہیں ہے. مریم صاحب میرے خیال پر غلطی ہوگی ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب انہوں نے بات کی. اصل تو ان کی ہیلتھ کا ایشو ہے، وہ رہے گا جب تک یہ اب کووڈ کے بعد نارملائزیشن. ویسے مریم صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ ابھی ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر گارنٹی دے دیں کہ ان کو انصاف ملے گا، یعنی آپ کی مرضی کا انصاف ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہاں پہ، تو میں آج ان کو کہوں گی شام کی فلائٹ سے واپس آ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو نہیں پتا کہ ابھی ان کا علاج تمام معاملہ عدالتی احکامات سے ہی شروع ہوا تھا، عدالتی احکامات سے ہی گورن ہوگا. بعض فیصلوں پہ ہمیں اختلاف ہوتا ہے، بعض فیصلے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہیں، انصاف ہوا ہے. یہاں ایشو یہ ہے کہ عدالتوں میں یہ فیصلہ ہونا ہے جب ان کی طبیعت جس طرح انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے. نہیں، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹرز فیصلہ. کون سے ڈاکٹر؟ اچھا میں آپ کو ایک اور بھی پڑھ کے نہیں، ویسے میں آپ کو پڑھ کے سنا تو آ گیا نا پاکستان واپس. جو انڈرٹیکنگ ہم نے دی ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہاں ہاسپٹل گئے نہیں ہو ابھی تک. If at any stage the federal government has credible information that Mian Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative of Pakistan High Commission would have a right to meet with his physicians to verify or confirm about his health. تو یہ کر لیں، verify. بیسیکلی ہو سکتا ہے سر آپ کا قانونی طور پہ نقطہ آپ کا درست ہو، ٹھیک ہو، آپ پراپر کنکریٹ فلور پہ کھڑے ہوں، لیکن بڑا سمپل ایشو یہ ہے کہ آپ اخلاقی طور پہ ون نہیں کر رہے سر. اخلاقی طور پہ آپ لوز کرتے چلے جا رہے ہیں گراؤنڈ کو. نہیں، اخلاقی طور پہ پھر اس کا جج ارشد ملک کی ویڈیوز ٹھیک تھی، وہ سارا جو تو آ کے لڑے نا کیس میں انواز سے. وہ دیکھیے آج کی عدالت میں سب سے بڑا جو فیصلے کی بات ہے کہ میرٹس ڈسکس نہیں ہوئے. ٹھیک ہوگا جب میرٹس آئیں گے جن میں جج ارشد ملک کی پوری ٹیسٹیمنی بھی آئیں گے. دیکھیں ملزم نے آ کے اپیل کرنے ہیں ان کے خلاف سر، آ کے کرنی ہے نا، کھڑے ہوں آ کے کیس لڑیں نا اپنا. ہاں تو وہ آ کے لڑیں گے جب بھی ایز سون ایز. عزیز صاحب ویسے آپ کے پاس ایک بڑی اچھا گولڈن ٹائم ہے، گولڈن اپارچونٹی ہے کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں، لے آئیں ان کو وہاں سے. جاوید چودھری صاحب شکریہ بہت بہت. میں کہتی ہوں کہ افسوس، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، گیدڑ ہوتا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ آپ بھاگ گئے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے، اپنے ملک کو چھوڑ کے، کیونکہ آپ کے بچے وہاں ہیں، آپ کے اثاثے وہاں ہیں، آپ کا جینا مرنا وہاں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں لیڈر ہوں. اور آپ کو عدالتیں کہہ رہی ہیں آپ مفرور ہیں، آپ بھاگے ہوئے ہیں، آپ سکونڈر ہیں، آپ اشتہاری ہیں، اور آپ بڑے بیٹھے وہاں ڈر بھی دیکھ رہے ہیں، پیزے کھا رہے ہیں. گورنمنٹ ان کو گرفتار کروا لے، گورنمنٹ لے آئے وہاں سے ان کو، کیونکہ عدالت نے آج پھر ایک ڈائریکشن دی ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کو گرفتار کر کے لے آئے تو اس کے بعد لے آئے. تو آپ فکر نہ کریں. ہمارا آپ سوچیں، میں تو فورن افیئرز میں آئی ہوں نا،
مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کتنی کنٹریز کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس انہوں نے 20-20 سال نہیں سائن کروائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مفرور ہو کے باہر جانا ہے کیونکہ ان کے احساس سے باہر ہے. لیکن دیکھیں نا ابھی انڈرٹیکنگ انہوں نے پڑھی آپ کے سامنے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہائی کمشنر چلا جائے نا جی, ہائی کمشنر جا کے کنسلٹ کرے ڈاکٹر سے اور کہے کہ میاں نواز شریف صاحب فٹ ہیں, ٹھیک ہیں, لکھ کر آپ کو دے دے, آپ برٹش گورنمنٹ کو دیں, واپس آ جائیں. خیال ہے کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھنا کیا ہوگا. یہ جس قسم کے یہ لوگ ہیں وہاں جائیں گے, یہ گلیوں میں گھس جائیں گے, یہ این آر او کہیں گے مجھے دے دیں دے دیں دے دیں. تو آپ کریں تو صحیح, آپ دیکھیں نا, آپ تماشا دیکھنا آپ کیا ہوگا. صاحب نے جانا تھا لیکن گئے نہیں وہ. میرا خیال ہے جتنا زبردست انہوں نے ہمیں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. اچھا چھوٹے میاں دیکھیں, بڑے میاں تو چلو وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں میری جان پہ, مطلب کیا کہہ رہے ہیں اپنے ورکرز کو, میری جان کو کچھ ہو جائے گا میں نے نہیں آنا. یہ لیڈر ہے جو اپنی جان کے پیچھے سب آپ گورنمنٹ ہیں, آپ لیں ان کو, اور آپ فکر نہ کریں. اچھا ہم نے نہیں ہم سن رہے ہیں باتیں ساری. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر لے آئے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سوچ سمجھ کر بات کریں, دعا قبول ہی نہ ہو جائے. کیچ می اف یو کین کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ مفرور ہے, وہ اسکانڈر ہے, وہ تو چھپتا رہے گا, وہ ڈرپوک ہے, وہ بھاگا ہوا ہے, وہ مجرم ہے, وہ کنوکٹڈ ہے, وہ چارجڈ ہے. اب پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا ڈرپوک نہیں ہو سکتا محترمہ, یہ یاد رکھیں. ڈر بھی ڈر آپ دیکھتے ہیں, ڈرتے آپ ہیں. سیٹف کے غلط قوانین پاس کراتے ہیں, کلبھوشن کے آرڈیننس آپ پاس ڈرتے آپ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں آپ. میں بیچ میں نہیں بولی. اچھا ویسے میں سوال کروں, اگر آپ شاؤٹ کرنا اور بیچ میں بولنا اچھا سمجھتے ہیں تو آپ ضرور کریں. give him a chance to speak, پھر میں بولوں گی. ایک سوال بڑا سادہ آپ سے سوال, دو سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت قبول کی تھی, آپ اس کے خلاف اپیل کیوں نہیں کرتے لاہور میں؟ ایک بات, گورنمنٹ جا ہی نہیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو بلوایا تھا وہاں پہ, چلے جاتے. بورس جانسن جی کہتے ہیں کہ ہمارا ایبسکانڈر ہے, ہمیں واپس چاہیے, آپ وہاں گئے ہی نہیں, تو جا کے لے آئے میاں صاحب کو وہاں. ہمارا تو جی یہ بہت ان سے یہ ڈسکشن بھی شکوا ہے کہ جتنے پاکستان کے دشمن, چاہے وہ الطاف حسین ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, جن پہ برانڈڈ ہیں کہ یہ بگوڑے ہیں, مفرور ہیں, سب کو پناہ دی. دیکھیں میں جا کے کیا کھینچ کے لے آؤں نواز شریف کو؟ آپ نے ایک میوچل لیگل اسسٹنس اسے سائن کرنا ہے, اس کے بغیر ہم نہیں لا سکتے. وہ سائن ہو رہا ہے نہیں کیا, میں فون کروں, میں کہوں جی سائن ہو گیا. There is a legal process in the Home Ministry. تو اس کا مطلب یہ آپ بھی بڑے مجبور ہیں, آپ بھی مجبور ہیں, یہ بھی مجبور ہیں. ان کو ڈاکٹر اجازت کہہ رہے, آپ کو برٹش گورنمنٹ اجازت کہہ رہی. اگر ہم ہمارے بس میں ہوتا تو واقعی جیسے شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں گھسیٹ کے زرداری کو گلیوں میں پھینکوں گا, تو ہم بھی ان کو گھسیٹ کے وہاں سے آپ نے اجازت کیوں دے دی پھر ان کو جانے کی؟ ہم نے نہیں دی. کس نے دیا؟ کورٹ نے کہا. کورٹ نے کہا کیبنٹ فیصلہ کرے گی, کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا. کورٹ نے کہا کہ ان کی آپ گارنٹی دیں کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتی جان کی, تو ان کی کیسے دیتے؟ ٹھیک ہے, مجبوری ہے نا پھر آپ کی. مجبوری. لیکن ایک سوچے, ایک سوچے, اچھا چھوٹے میاں جو تھے وہ بھی اپنا بستر باندھ کر کے رات کو چھپ کے ادھر سے مور لگائی, ادھر ہی ان کا فیصلہ ہو گیا, ادھر بھاگ رہے ہیں 12 بجے پکڑ کے واپس نہیں لے آئے. ان سب کا یہی حال ہوگا کیونکہ 22 کروڑ دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ مجرم, آپ صرف 22 کروڑ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ قانون پہ انصاف پہ کام کریں جی. کیسز کیوں نہیں فائٹ کرتے ہیں؟ چلیں وہ تو انگلستان ہے. اچھا اور مریم کیا کہہ رہی؟ مریم کہہ رہی ہے کہ میں نے بھی جانا میری بیماری کے اوپر. وہ تو انگلستان ہے نا, جو ایک بھگوڑا وزیر اعظم پارلیمان سے بھگوڑا ہوا ہے, جو گلگت بلتستان کے وقت نہیں آتا, جو فاٹف کے وقت نہیں آتا, جو کشمیر کے وقت نہیں آتا, جو بالا کوٹ پر حملہ ہوتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. بھگوڑے کو تو لے کر آئے نا, پوری پارٹی ڈیفینڈ کر رہا ہے. لک ایٹ چوہے صاحب, پاکستان پر ہندوستان نے بالا کوٹ کا حملہ کیا, پارلیمان کے کمیٹی روم 2 میں تمام اپوزیشن کے لیڈر اکٹھے, کون بھگوڑا؟ ایک شخص بھگوڑا ہوا وہاں سے, وہ وزیر اعظم پاکستان تھا. اور عسکری قیادت سے کہا کہ بات کریں. بھٹو صاحب آپ سے بڑا سیدھا سوال سر, یہ فرمائیے گا, آپ کی واپسی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی میں, اچھی بات ہے سر, بڑے لیڈر ہیں اور بڑی پارٹی ہے, آپ کا آنا میرا خیال ہے پارٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر کوئی نئے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ صاحب ایک چیز کی تو آپ پہلے کریکشن کر لیں کہ میری کل
سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں ان کی خیریت پوچھنے کے لیے گیا تھا. وہ 2-2.5 سال کے بعد پنجاب آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے. وہ پریزیڈنٹ تھے, میں ان کی کابینہ میں منسٹر تھا, اور اس سے پہلے محترمہ کے ساتھ محترمہ پرائم منسٹر تھی, میں پنجاب کا چیف منسٹر تھا. ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی جس کو میں پنجاب میں ہیڈ کرتا تھا. تو میرا ایک تعلق رہا ہے ان کے ساتھ, ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے. تو ان کا اخلاقی طور پہ لاہور میں ان کا آنا اور میرا ان کو کال آن نہ کرنا, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی نامناسب بات تھی. اس لیے میں ان کو ملنے گیا تھا اور ان کی خیریت پوچھی میں نے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ ابھی پچھلے دنوں میرے بھائی کا انتقال ہوا تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب خود ذاتی طور پہ اور مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب اور شیرین رحمان صاحبہ ان کو ساتھ لے کے میرے گھر آئے اور میرے ساتھ تعزیت کی اور ہمارا دکھ بانٹا. تو یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ سیاستدانوں میں قائم رہنی چاہیے. اب سر سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں جوائن کرنے کا فیصلہ میں نے نہیں کیا. میں ان سے ملا ہوں اور میں پارٹی کا فیصلہ الیکشن سے پہلے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے, اپنی عزیزوں سے مشورہ کر کے, اپنے پنجاب بھر میں میرے دوستوں کی ایک بڑی تعداد ہے, ان سے مشاورت کر کے ہم فیصلہ کریں گے اور ٹھیک فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, ملک کے انٹرسٹ پہ فیصلہ کریں گے. تو میں ابھی تک پارٹی میں, یعنی ابھی تک آپ نے کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں کیا. آپ پاکستان تحریک انصاف میں بھی جا سکتے ہیں, آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں واپس آ سکتے ہیں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں یا آپ کاف لیگ کا حصہ بن سکتے ہیں. ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا. جی فیصلہ نہیں کیا جی ابھی. آپ میرے بارے میں بتائیں تو آپ یہ کہیں کہ میرا نام لے کے کہ وہ فارمر چیف منسٹر ہیں یا فارمر فیڈرل منسٹر ہیں یا فارمر اسپیکر ہیں. ٹھیک ہو. اچھا, یہ جو چہم گوئیاں ہو رہی ہیں وٹو صاحب, وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا لاہور چلے جانا اس بیماری کی حالت میں, پھر لاہور میں بیٹھ جانا, پھر پرویز الہی صاحب کا ان کے پاس آنا, ان کو دعوت دینی, ان سے ملاقات کرنی, پھر آپ سے ملاقات کرنی, وہ روز کسی نہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں. تو چہم گوئیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ شاید پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے چور صاحب. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک نظریاتی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کی قربانیاں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت ہے, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہے. ان کی بڑی قربانیاں ہیں. انہوں نے عام ورکرز کی سیاست کی ہے, انہوں نے ہیو ناٹس کی سیاست کی ہے, اچھی سیاست کی ہے. تو ان کا ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو ہے اس کا زندہ رہنا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. باقی جماعتیں بھی زندہ رہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا زندہ رہنا, ایکٹیو رہنا پاکستان کے مفاد میں ہے. تو یہ یہاں ٹھیک ہے. اچھا وٹو صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, آپ اس کی سپیڈ سے, اس کی پرفارمنس سے مطمئن ہے وفاقی گورنمنٹ اور پنجاب دونوں سے؟ دیکھیں میں نے الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑا ہے چور صاحب, اور میں نے 1,05,000 ووٹ لیے. میرے بچے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور انہوں نے 50,000 ووٹ لیے, ایک نے 42,000 ووٹ لیے, ایک نے 50,000 ووٹ لیے. تو وہ میرے بچے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں, اور جس وقت تک میرے بچے تحریک انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں مجھے ان کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے, تحریک انصاف کی ان کی کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملا ہے پاکستان میں حکومت کرنے کا, اور یہ بڑا موقع ملا ہے, یہ کوئی چھوٹا موقع نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو موقع ملا ہے, اور فار دا فرسٹ ٹائم خان صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں لائف میں, کوئی عہدہ انہوں نے سنبھالا ہے. تو ان کو بہتر انداز میں پرفارمنس جو ہے وہ زیادہ شو کرنے کا موقع ہے ان کے پاس. یہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ میرے خلاف سیف الرحمان کے صاحب نے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے زیر نگرانی میرے خلاف اور میری فیملی کے خلاف کو 10 کیس بنائے, اور اس میں میرے بیٹا جو ایم پی اے تھا معظم خان, اس کے خلاف کیمرے چوری کا کیس بنایا, اور میرے خلاف ایسے ہی 10 کیس میرے خلاف
اور میری فیملی کو، مجھے، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میرے کزنز کو، سب کو گرفتار کر لیا۔ تو سارے کیسز چلے، اور جب وہ کیسز چلے تو سب میں ہم باعزت بری ہو گئے، اور ہم باعزت بری ہو کے باہر، میں نے پہلی پریس کانفرنس جو کی اس میں میں نے یہ کہا کہ جو کسی نے بھی ہمارے خلاف کیس بنائے ہیں، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی پرفارمنس میں اضافہ کرنا چاہیے، یہی پورا پاکستان چاہتا ہے۔ آپ کا وٹو صاحب بہت بہت شکریہ۔